اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی۔ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم عرفان الہدایہ UK کی پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 14ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کریں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے، جہاں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کے توڑنے کے واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ جن کا نام آزر ذکر کیا جاتا ہے اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تمہاری پیٹھ پھیر کے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا باقی تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر ایسا ہوا کہ نمرود کی قوم نے کہا ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا، اور ان میں سے کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ایک جوان ہے جن کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں بلا کر ان سے تفتیش کی گئی، جواب طلبی کی گئی، تو آپ نے یہ سوال کیا کہ اپنے بڑے بت سے سوال کرو اگر وہ بول سکتے ہیں، یعنی وہ بڑا بت جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحیح سالم چھوڑ دیا، لوگوں سے کہا کہ آپ اس بت سے سوال کرو، اور کیونکہ وہ بت تھا تو اس شرمندگی کے مارے اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے لاؤ میں ڈال دیا، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر ایک دوسرا فیصلہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صحیح سمجھ عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اگر ایک فیصلہ بہتر ہے تو دوسرا بہترین شمار ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا، اور جنگ سے حفاظت کے لیے زرہیں تیار کرنا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہواؤں کو کر دیا گیا جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا لے جاتی تھیں، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے کام کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا اور پہلے سے زیادہ اہل و عیال اور نعمتوں سے نوازا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں اپنے کلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت یونس اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے،
دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ مدد مانگی، جسے ہم آیت کریمہ معروف الفاظ میں کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا کی، سو ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کرنے کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں تھے اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ ان کی ان دعائیہ کلمات کے صلے میں جو وہ دعا اللہ سے کیا کرتے تھے کہ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ ایک بار پھر انعام یافتہ بندوں کا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے لیے جنت کی ہمیشگی رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور فرمایا کہ جو میرے بندوں میں نافرمان ہیں دوزخ کا عذاب ان کے لیے ہے اور دوزخ کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کو بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا آقا دو جہاں کے لیے جو آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سو یہ اعزاز اس وقت آقا دو جہاں کو حاصل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، تمام جہانوں کا پالنے والا، اور آقا دو جہاں کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ مومنین کے لیے تو آپ دنیا و آخرت میں رحمت ہیں ہی، مگر جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے بھی آقا دو جہاں کی ذات اقدس اس دنیا میں رحمت ہے کہ آقا دو جہاں کی بدولت اللہ رب العزت کے عذاب میں تاخیر ہوئی، اور دنیا میں جو عذاب گزشتہ قوموں کو ملتا تھا وہ ٹل گیا، اور خسف و مسخ اور استحصال کے عذاب اٹھا دیے گئے۔ سو یہ آقا دو جہاں کی رحمت ہے کہ اس رحمت نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے بھی اپنا دامن وسیع کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حج ہے، جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن مجید کی 22ویں سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 78 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کے اعلان کا حکم دیا، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، اور ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا۔ فرمایا لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر اس سرکش
شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے مرحلے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شک ہے تو غور و فکر کرو۔ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر جمے ہوئے خون کی شکل سے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا جس میں بعض اعضاء مکمل بن چکے ہوتے اور بعض نہیں، تاہم ہم تمہارے لیے اپنے کلام اور قدرت کی حقانیت کو ظاہر کر دیں گے اور ظاہر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں تکبر کرنے والے شخص کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ یہ ازراہ تکبر اپنی گردن موڑنے والے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے۔ یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اسے کاٹ دے اور دیکھے کہ کیا یہ تدبیر اس کے غم اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اور فرمایا کہ اسی طرح ہم نے قرآن کی آیتیں واضح نازل کیں۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات جسے چاہتی ہے ہدایت عطا کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، سائبی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے ہیں، مگر اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، فرمایا چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب الہی مقدر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مسجد حرام سے روکنے والوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مسجد میں معتکف ہوں یا باہر آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا، فرمایا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ابو سفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے حدیبیہ کے سال 6 ہجری میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ آقا دو جہاں نے اس وقت ان سے جنگ کرنے کو ناپسند کیا کیونکہ آپ عمرے کے احرام کے ساتھ تھے۔ پھر آقا دو جہاں نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ اگلے سال آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کیجئے جب ابراہیم کے لیے کعبہ بنانے کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور پھر آگے ان کے واقعے کا ذکر کیا کہ لوگوں کو بلند آواز سے حج کے لیے بلائیے، وہ دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ندا دی کہ اے لوگو، تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا،
اللہ رب العزت نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کی رحموں میں تھے۔ ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے، اور ان سب نے جواب میں تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ ان سب تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجیے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور لوگوں نے اس اعلان کا جواب دیا جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، اور فرمایا کہ تمام مخلوقات نے اس اعلان کو سنا اور لوگ دور دراز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے آنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آقا دو جہاں نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بیت المقدس۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ان کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو آقا دو جہاں نے جواب عطا فرمایا کہ 40 سال۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مقررہ ایام میں قربانی کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے 2 دنوں میں قربانی کرنے کی اجازت ہے، اور فرمایا کہ ایسی نذروں کو پورا کرو جو معصیت پر مبنی نہ ہو، یعنی ایسی نذروں کو پورا کرو جو گناہ پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حکم دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی مثال بیان کی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال اسی طرح ہے جیسے گویا ایک ایسا شخص کہ آسمان سے گرا، پھر اسے مردار پرندوں نے جکڑ لیا یا آندھی نے اس کو کسی دور جگہ پھینک دیا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنی نشانیوں کی تعظیم کا ذکر کیا، فرمایا جس نے اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپاؤں کو اللہ کے نام پر قربان کریں، پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک ہی اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں میں سے بنا دیا، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو ذبح کرتے ہوئے، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، انہیں بھی عطا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قربانی کا مقصد بیان کیا، فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوست کا حصول نہیں بلکہ فعل قربانی سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ تقوی قربانی کی اصل روح ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کی امت کو قربانی کے گوشت پوست سے کھانے کی یعنی استفادہ کی اجازت دے دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جہاد کا مقصد ذکر کیا، فرمایا کہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا قلعہ کما فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں
کلیسا یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں سب ویران ہو جاتی۔ پھر اللہ رب العزت نے حکومت اسلامی کے مقاصد کا ذکر کیا کہ جو اسلامی حکومت قائم کی جاتی ہیں تو بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کا مقصد نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کا قیام، نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں کا سدباب، یعنی اسلامی معاشرے کے قیام کا مقصد اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ العمل کرنا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک بار پھر قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں اگنے والا سبزہ، سمندروں میں کشتیوں کی روانی اور آسمان کا بغیر ستون کے قائم ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بتوں کی کمزوری کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ مشرکوں کے بتوں کی بے بسی اور کمزوری کا حال یہ ہے کہ وہ سب مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ سارے مل کر مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اور فرمایا کہ بت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ مومنون۔ سورہ مومنون اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد ہے 118۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت میرے سامنے نازل ہوئی اور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کی کیفیات کو دیکھ رہا تھا، اور وحی کے نزول کے بعد آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں جو کوئی ان پر پورا اترے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پہلی 11 آیتوں میں اللہ رب العزت نے تعلیمات اسلامیہ عطا کی، یعنی اسلامی تعلیمات کی جامع ہیں پہلی 11 آیتیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں حکم دیا کہ فلاح یافتہ اہل ایمان کی صفات یہ ہیں: نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، نمبر 1، کہ جو فلاح یافتہ اہل ایمان ہیں، جو کامیاب اہل ایمان ہیں، جن کے لیے خاص طور پر اللہ نے جنت کی بشارت رکھی، فرمایا ان میں پہلا یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے ہیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی اختیار کرنے والے ہیں۔ ہر وہ بات جو بیہودہ ہو، جو لغو ہو، جو بے فضول ہو، جو کسی نہ کسی طرح سے گناہ میں شمار ہوتی ہو، ان سے لا تعلقی اختیار کرنے والے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ کامیاب اہل ایمان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اپنی پاک دامنی کی حفاظت اہل ایمان اور کامیاب اہل ایمان کی صفت ہے۔ پھر فرمایا امانت دار ہیں، یعنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور امانتوں کو ان کے اصل حقدار تک پہنچانے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عہد کی پاسداری، یعنی وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، اور آگے فرمایا کہ کامیاب اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اگر کامیاب بننا ہے اور اہل ایمان میں سے وہ بننا ہے جو کامیاب ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ کا حبیب راضی ہے، اور جنت کا حقدار بننا ہے، تو یہ چند صفات اپنی ذات کے اندر شامل کر لو، اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ یہ صفات نہ صرف
جنت تک لے کر جائیں گی، بلکہ خدا اور مصطفیٰ کی رضا بھی انہی صفات میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں انسانی تخلیق کے مدارج کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انسانی تخلیق کے مختلف مدارج ہیں، یعنی نطفہ، پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کیسے؟ فرمایا جب کچھ نہیں تھا تو اس سے جو رب وجود میں لے آیا، اور پھر مختلف مدارج کا ذکر کیا کہ یوں سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی تخلیق ہوئی، بس اسی طرح وہ پھر موت عطا کرے گا اور پھر انسان کو زندگی عطا کرے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، قدرت الہی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آسمان کے 7 طبقات، بارش کا نزول اور اس زمین میں قرار، پھر اس کے ذریعے کھجوروں، انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش، اور خاص طور پر زیتون کے تیل کا ذکر کیا جو ایک مکمل خوراک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا انسان کو تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور نظام رسالت کے تسلسل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا۔ پھر قوم موسیٰ کی سرکشی کا ذکر کیا۔ ہم چونکہ ان تمام انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے حالات گزشتہ نشستوں میں مکمل کر چکے ہیں، اس لیے آگے اہل ایمان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ڈر ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، فرمایا وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ سو اہل ایمان وہ ہیں جن کے دل ہر وقت اللہ رب العزت کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے، جو ہر کام میں اللہ رب العزت کا ڈر سامنے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا تصور ہمیشہ ان کے ذہنوں میں اور ان کے ہر کام اور ہر فعل سے پہلے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے گھمنڈ نہیں دکھاتے، اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے کہ میں نے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بلکہ عاجزی دکھاتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے، عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیوں کہ ان کا ایمان اس بات پر ہے کہ کیا خبر یہی لمحہ ہماری زندگی کا آخری ہو، سو نیکیوں میں جس قدر ممکن ہو جلدی کی جائے، سبقت کی جائے، سبقت لی جائے اور نیکیاں اکٹھی کی جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا، اللہ نے استفہامی انداز میں یعنی سوالیہ انداز اور اسلوب اپنایا اور فرمایا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے جس کا مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ۔ پھر آپ ان سے پوچھئے کیا تم سحر زدہ ہو، یعنی جادو کے نشے میں ہو، یعنی پھر اس مالک اور اس خالق پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کے ساتھ دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا،
حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اسے اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یہاں جو آخری مضمون ہے کہ اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، آئیے ہم چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقاصد کیا متعین کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ میں نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور مقصد کیا ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بارہا اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر خاص طور پر امت مسلمہ کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ امت اس لیے پیدا کی گئی، اس لیے نکالی گئی تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہمارا مقصد حیات یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ نیکی کا حکم دینا یہ زبان سے بھی ممکن ہے، اپنے اعمال سے بھی ممکن ہے، اپنے کردار سے بھی ممکن ہے، اور اسی طرح ہم اگر زبان سے کسی کو برائی کی دعوت نہیں دے رہے، مگر اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے روز و شب کے معمولات سے، معمولات زندگی سے کسی کو برائی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جواب دہی کے لیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے قیامت کے دن یہ سوال کرے گی کہ میں نے جو تمہیں مقصد دے کر بھیجا، اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے اور کس حد تک اس مقصد پر عمل پیرا رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات پر توجہ دیں، اپنے روز و شب، اپنی یہ مختصر سی زندگی اس مقصد کے حصول میں صرف کریں جس مقصد کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت کے قرآن میں سورہ نور کا ذکر ہے۔ سورہ نور اپنے دور نزول کے اعتبار سے مدنی ہے، یعنی مدنی دور میں نازل ہوئی۔ یہ 64 آیات پر مشتمل ہے اور یہ غزوہ بنو مستلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خانگی اور معاشرتی احکامات کو بیان کیا۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں زنا کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہر مرد و عورت جو زنا کریں اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، اور اہل ایمان کی ایک جماعت اس سزا کے وقت وہاں موجود ہو اور تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، یعنی سزا کو نافذ کرتے ہوئے دل میں کوئی رحم نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، تو تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ان کی شہادت کو بھی کبھی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ اور پھر آگے فرمایا لیان کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے، تو اب فریقین ایک دوسرے پر لیان کریں، یعنی شوہر 4 دفعہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر اگر عورت حد زنا دور کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے دور کر سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ اللہ کی قسم اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے،
اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا خامند سچوں میں سے ہو تو اس پر یعنی اس عورت پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں زانی کی سزا اور اس کے جرم کا پتہ چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر غائب ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک اسلحہ کو اس کے اوپر قادر کر دے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ نے زنا کرنے والوں کی سزا بیان فرما دی کہ اگر کنواری یا کنوارا زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر سے بدر کر دیا جائے یعنی نکال دیا جائے، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو رجم یعنی سنسار کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگی عین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کا وقت مکمل ہوا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔